بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی اور بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کاش تو ہوتا تو تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ ہاں ضرور بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ڈر کر ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر گیا۔ جب ماں نے دونوں لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی اور اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دی اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کا شوہر جب رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ دل پر قابو رکھنا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ حضرت جبریل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں پر آ کر نہ بیٹھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا وہ بچے ہیں، کھیلنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کب تک واپس آئیں، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی دعا کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے۔ آپ نے ان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا تو صحابہ کرام ان کو میدان جنگ سے اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جولتا ہوا حصہ دوسرے پاؤں کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس پر زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے ہوئے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں سے ہی نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی
کا جاری ہونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہم سب پانی پینے لگے، ہم نے پانی پیا بھی، اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔